عثمان غنی کا دور آیا، چونکہ پہلے قرآن مجید کو 7 قراتوں میں پڑھنے کی اجازت تھی، یوں پڑھو یا یوں، یعنی عربی لغات کے اندر تھوڑا تھوڑا جو فرق تھا اس کے لحاظ سے قرآن پڑھا جاتا تھا۔ جب یہ آذربائیجان اور مصر کے علاقے فتح ہوئے، لوگ جنگوں میں مشغول تھے، حضرت حذیفہ میرے آقا عثمان غنی کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے امیر المومنین اس وقت میں قرآن میں شدید اختلاف دیکھ رہا ہوں، ہر کوئی اپنی لغت کے مطابق قرآن پڑھ رہا ہے، اس امت کو اختلاف سے بچا لیجیے، یہود و نصارہ کی طرح یہ نہ ہو کہ قرآن میں بھی اختلاف ہو جائے، آپ ان کو اختلاف سے بچائیے، کوئی حکمت عملی تیار کیجیے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کیا کرنا چاہیے؟ کہا قرآن پڑھنے والوں کو ایک قرات میں جمع فرما دیجیے۔ کچھ ہی بولو سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر کیا کیا؟ ایک کمیٹی تشکیل دی اور فرمایا کہ حضرت حفصہ کے پاس وہ نسخہ موجود ہے، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس وہ نسخہ موجود ہے جو جناب صدیق اکبر نے تیار کروایا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت حفصہ کو یہ پیغام بھیجا آپ وہ نسخہ ہمیں دیں، ہم اس سے دیکھ کر کے مزید کاپیاں بنا کر کے وہ نسخہ آپ کو واپس کریں گے۔ پھر آپ نے کمیٹی بنائی حضرات صحابہ کرام کی اور فرمایا اگر تم میں کسی بات پہ اختلاف ہو جائے تو اکٹھے اس پر ہو جو قرات لغت قریش کے مطابق ہو۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن حضور کی این لغت کے مطابق نازل ہوا، سرکار قریشی تھے اور قریشی لغت زیادہ مشہور تھی، تو اسی لغت کے اعتبار سے قرآن نازل ہوا تھا۔ فرمایا قرآن کو اس لغت میں جمع، لغت قریش پہ جمع کر لو، اب ایک ہی لغت میں قرآن پڑھا جائے گا۔ پھر جب وہ نسخے تیار ہو گئے، آپ نے 4 یا 5 یا 7 نسخے تیار کوائے، ایک نسخہ مکہ میں بھیجا، ایک نسخہ شام میں بھیجا، ایک نسخہ یمن میں بھیجا، ایک نسخہ بصرہ میں بھیجا، ایک نسخہ کوفہ میں بھیجا، ایک نسخہ مدینے میں رکھا۔ کچھ ہی بولو نا سبحان اللہ۔ اب قرآن مجید کو ایک قرات پہ جمع فرمایا، اسی لیے آج سنی خطبے میں بھی یہ پڑھتا ہے والا جامع القرآن کامل الحیاء والایمان۔ کچھ ہی بولو نا۔ یہ حضرت عثمان غنی نے جو قرآن جمع کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے پوری امت کو قرآن کی ایک قرات پہ جمع فرما دیا۔